حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے ممدوح کی باتیں کرو، میرے محبوب کا ذکر ایسی کستوری ہے جب جب تم کرتے جاؤ گے ماحول میں خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ محبوب کا تو ذکر انسان کو سکون دے دیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا، علماء نے دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہیں، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے، مسجد نبوی ہے، صحابہ مجمع لگا کر بیٹھے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، اچانک آمینہ کے لال حجرے سے باہر تشریف لے کر آئے۔ حضور نے دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ فرمایا اور؟ عرض کی حضور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا عظیم الشان نبی عطا فرمایا۔ حضور آپ کی جو نعمت ہمیں ملی ہے نا، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اس بات پر حلف دیتے ہو، قسم اٹھاتے ہو، اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ اب مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، قسم چھوٹی سی بات پر نہیں لی جاتی، عام سی بات ہو نا تو نہ کوئی قسم کھاتا ہے نہ لیتا ہے۔ قسم اسی وقت کھائی جاتی ہے، اسی وقت لی یا دی جاتی ہے جب معاملہ بڑا اہم ہو، جب بات خاص ہو، اور اگر قسم لینے والے آمینہ کے لال ہوں تو پھر بات کتنی خاص ہوگی، اندازہ لگائیں۔ فرمایا صحابہ قسم کھاتے ہو اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، حلف دیتے ہو؟ عرض کی حضور ہم حلف دیتے ہیں ہم یہاں پر اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا، بلکہ اس لیے لی میں اپنے حجرہ مبارک میں تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب ذرا حجرے سے باہر قدم تو رکھیے، ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ کے غلام ایسا عمل کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے قسم لی۔ اب صحابہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں میلاد میں؟ 26 اکتوبر بروز پیر آپ کی اس مسجد میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ربیع الاول شریف کی، تو اس میں کیا ہوگا؟ یا کسی بھی جگہ پر جو محفل ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن، اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد محبوب کی باتیں، حضور کے تذکرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا بیان، حضور کے اخلاق حسنہ کا بیان، حضور کی سیرت و کردار کا بیان، یہی ہوتا ہے نا میلاد میں۔ تو صحابہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ پتہ چلا میلاد اس وقت بھی تھا، ماحول بدلا، وقت بدلا، 1414 صدیاں گزری، لوگ بدلے، انداز بدلا، باتیں وہی ہیں، مقصد وہی ہے، لیکن انداز بدل گیا۔ اب اگر بھی کوئی کہے کہ حضور کے صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا، ایک بات۔ اب دوسری بات پہ آ جائیں، محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو ہر محب سمجھتا ہے کہ محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت تو آنکھیں بند کر کے کی جاتی ہے۔ یہ ربیع الاول شریف میں اہل محبت جھنڈے لگا لیتے ہیں، لائٹیں لگ جاتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا اس طرف بھی ذہن چلا جاتا ہے، بلکہ بعض تو جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر اس کو فضول خرچی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے جی آپ جو جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ اچھا ہم کتنے جھنڈے لگا لیں گے؟ 2 4 6 10 100 200 جھنڈا لگا لیں گے، اتنا ہی اپنا حصہ ڈال لیں گے نا، اتنے پیسے خرچ کریں گے جتنی ہماری ہمت ہے، ہم تو اتنا کریں گے۔ یارو ذرا حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھو، فرمایا لوگوں مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ جتنا سونا عطا فرمائے اور وہ سارے کا سارا میں میلاد مصطفیٰ پر خرچ کر دوں۔ احد پہاڑ جتنا سونا،
اور فرمایا وہ سارے کا سارا میلاد مصطفیٰ پر خرچ کروں، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ تابعی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 14 صدیاں قبل بھی لوگوں کا یہی ذوق تھا، اور 14 صدیوں بعد بھی لوگوں کا یہی ذوق ہے، اور قیامت تک لوگوں کا یہی ذوق ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ ذکر کرنا، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگا، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ جلسہ ہو نون لیگ کا تو جھنڈے لگاتے ہیں نا، بینر بھی لگاتے ہیں۔ لیڈر نے آنا ہو، سیاسی لیڈر نے آنا ہو، اس کے استقبال کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کی آمد پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جھنڈے بھی لگتے ہیں، لائٹیں بھی لگتی ہیں، بینرز بھی لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی کا بھی جلسہ ہو، وہاں پر نہ تو کسی کو دلیل چاہیے ہوتی ہے، نہ کسی مفتی صاحب کو، نہ کسی مولوی صاحب کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، نہ عوام میں سے کوئی دلیل مانگتا ہے، نہ کوئی فضول خرچی کہتا ہے۔ وہاں پر سب کچھ جائز ہے۔ یار میری بات سنیں، اگر پیپل پارٹی کا جلسہ ہو، پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہاں پر جھنڈے لگانے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہاں پر جشن منانے کے لیے، جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو دلیل نہیں چاہیے۔ تو پھر سوچئے، اگر جھنڈا ہو عظمت مصطفیٰ کا، جب جھنڈا لہرانا ہو عظمت و شان مصطفیٰ کا، جب جھنڈا لہرانا ہو آمینہ کے لال کا، تو پھر ایمان والوں کو اور محبت والوں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا جب میرے شہزادے کی ولادت ہوئی، جب امام الانبیاء تشریف لے کر آئے، تو فرمایا میں نے جو نظارے کیے اس وقت نور کے چمکنے سے، ان نظاروں میں سے ایک نظارہ یہ بھی تھا کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے ہیں، ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا۔ حضور کے دنیا میں آنے کے وقت جھنڈے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائے گئے، تو جب جھنڈے حضور کی آمد کے وقت لگائے گئے تو اس وقت جھنڈوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب جھنڈے لگانے پر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تیسری بات، یہ جھنڈے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں، اس کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، اچھا پاکستان کا جھنڈا انڈیا میں لگانے کی اجازت ہے؟ انڈیا کا جھنڈا پاکستان میں لگانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک ہمارا جھنڈا ہے وہاں تک ہماری حکومت ہے، جہاں تک جھنڈا لگتا ہے وہاں تک ہمارا حکم چلتا ہے، ہمارا اختیار چلتا ہے، ہمارا نظام چلتا ہے، ہمارا وہاں تک نظام حکومت ہے، وہاں تک زمین ہماری ہے، وہاں تک جگہ ہماری ہے۔ حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب میں جھنڈے لگا کر دنیا والوں کو پیغام دیا، فرمایا لوگوں کسی بات کسی غلط فہمی میں مت رہنا، اب وہ نبی آنے والا ہے جس کی حکومت صرف ایک شہر تک نہیں، ایک ملک تک نہیں، بلکہ اس کی حکومت، اس کا اختیار، اس کا نظام حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک چلتا رہے گا۔ یہ جھنڈے حضور کی آمد پر لگائے گئے۔ اب پتہ چلا، اور پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ یہ سارے کا سارا نظام کائنات، یہ سارے کا سارا، یہ چاند کا چمکنا، یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی جلملاہٹ، یہ کلیوں کا کھٹکنا، یہ پھولوں کا خوشبو بکھیرنا، یہ نظام کائنات، یہ سارے کا سارا میرے حضور کے قدموں کے صدقے ہے، یہ میرے حضور کا صدقہ ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر بات کریں اور اس سے پہلے حدیث پاک پڑھ لیں، فرمایا فلولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو پیدا ہی نہ کرتے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا فلولا محمد، اگر محمد نہ ہوتے، فرمایا ما خلقت آدم، تو ہم آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتے۔ فلولا محمد، فرمایا اگر محمد نہ ہوتے، ما خلقت الجنہ، ہم جنت کو نہ بناتے۔ یہ سارے کا سارا نظام میرے حضور کے لیے بنایا گیا۔ اور سید اعلیٰ حضرت کی زبان میں بات کریں تو کیا کہیں گے؟ زمین و زمان تمہارے لیے۔ ہماری گفتگو کا بھی اینڈ ہے، ٹائم بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے۔ اب ذرا مل کے یہ جملہ تو کہے نا تمہارے لیے، اپنا حصہ تو ڈالے نا حضور کی آمد کے سلسلے میں۔ زمین و زمان
زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. آقا دہن میں زباں، منہ کو دہن کہتی ہے نا، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے. اور حکومت کل، ولایت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ سارے کا سارا نظام میرے حضور کے لیے ہے. اور آخر میں سید اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آقا صبا وہ چلے کہ دن ہو بھلے، وہ پھول کھلے صبا وہ چلے، وہ پھول کھلے وہ باغ پھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے. قیامت کے دن جو جھنڈا ہوگا اس کی بات کر رہے ہیں. عرض کیا آقا لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. عرض کیا آقا ہم صرف دنیا میں آپ کا ذکر نہیں کرنے آئے، ہم صرف اس دنیا میں آپ کے چرچے نہیں کرنے کے خواہش مند. یا رسول اللہ ہمارا تو دل ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اجازت ملے جو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو اور تمام نبی رسول جس جھنڈے کے نیچے ہو اور ابتدائی کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک ساری مخلوق اس جھنڈے کے نیچے ہو. آقا وہاں پر ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. آقا ہم تو یہ چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں خوشیاں منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا، حضور کی ولادت کے اعتبار سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ اس کے لیے ہمیں کم از کم ہمیں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو دلیل کی ضرورت نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شمع روشن ہو اور پروانہ اس کے گرد چکر لگانے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا پھرے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. وہ تو بس بے خود ہو کر، مست ہو کر اس کی طرف چلا جاتا ہے. آگے زندگی ہے یا نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں، اور اگر اسی اشعار کو، انہی الفاظ کو اور ان احادیث کو لولاک لما خلقت الافلاک فلولا محمد ما خلقت آدم فلولا محمد ما خلقت الجنہ. اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے ہم زمین و آسمان نہ بناتے. محبوب اگر آپ نہ ہوتے ہم آدم کو پیدا نہ کرتے. محبوب اگر آپ نہ ہوتے ہم جنت کو نہ بناتے. ان تمام احادیث کو اگر ایک جگہ پر جمع کریں اور سید اعلیٰ حضرت کے کلام کو جمع کریں تو پھر ایک شعر نکلتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی حضور کی رحمتیں غلاموں کے سروں پر تھیں، اب بھی ہیں اور تا قیامت بھی ہوں گی. اور جب ہم دنیا سے جائیں گے، دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور قبر میں بھی حضور کی عزت و عظمت کے چراغ جلیں گے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں ہیں اور قبر میں بھی ہوں گی، اور کل قیامت کے دن بھی حضور کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں گے. اور قیامت کے دن جب حضور تشریف لائیں گے، یہ ساری کی ساری باتیں صرف محبت کی ہیں. ہم صرف محبت والے ہیں، ہم دلیل والے نہیں. ہمیں محبت چاہیے، ہم محبت سے حضور کا نام لینے والے ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معراج کا معاملہ ہوا نا، وہ کافروں کو موقع مل گیا. آپ نے سنا پڑا ہے، ساری زندگی اس کو سنتے آئے ہیں. موقع مل گیا کہ اب کیسے لوگ مانیں گے کہ حضور علیہ السلام رات کے تھوڑے سے وقت میں اتنا سفر کر گئے، مکہ سے بیت المقدس چلے گئے، پھر اوپر گئے، پھر واپس بھی آئے. کیسے ہوگا سارا؟ تھوڑے سے وقت میں کسی کی عقل نہیں مانتی. لیکن انہیں نہیں پتا تھا عقل اس وقت بھی نہیں مانتی تھی، عقل اب بھی نہیں مانتی. جو عقل ہے نا، عقل یہ اس وقت بھی حضور کے عظمت کو نہیں مانتی تھی اور عقل اب بھی نہیں مانتی. عشق تب بھی مانتا تھا، عشق اب بھی مانتا ہے. اچھا ہے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. ہر بار فیصلہ عقل سے نہیں لیتے،
کبھی کبھی مشورہ عشق سے لیا کرتے ہیں. جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں آگے مل کے جناب بتائیں کوئی یہ کہے کہ میں نے اتنا سفر تھوڑے سے وقت میں کیا, آپ کی عقل مانتی ہے؟ اب آپ نے بھی پل بھر کے لیے سوچا کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہیں, کوئی تو بات ہے نا ایسی جو مجھ سے پوچھنے ہیں. آپ نے جواب نہیں دیا. فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے ہے, یہ بتاؤ. کہنے لگے جی وہ جس کو آپ اپنا محبوب سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے. فرمایا پھر وہ کوئی تو نہیں نہ ہوئے, پھر کوئی تو نہ کہو, تم نے کہا کوئی کہے. فرمایا وہ کوئی تو نہیں ہے نا, وہ تو محبوب کائنات ہے. اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا محبوب کوئی تھوڑی ہے, ہمارا محبوب تو آمینہ کا لال ہے, عرب و عجم کا تاجدار بن کے آیا ہے. تو جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہنے لگے تمہارے محبوب نے کہا ہے. فرمایا پھر بات یہاں تک نہیں, اگر میرا محبوب اس سے اگلی بھی کرے تو ابوبکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے. تو رزلٹ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر حضور کی عزت و عظمت کی بات کافر بھی کرے تو ابوبکر کا عقیدہ ہے کہ اس کو بھی مان لیا جائے. حضور کی عظمت کی بات کوئی غیر بھی کہے تو اس کو بھی قبول کر کے حضور کی عزت و عظمت کے نعرے لگا دیے جائیں. اور جب حضور کی عزت و عظمت احادیث میں ہو, قرآن میں ہو, فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. بیٹا ملے تو چرچا کرو, کامیابی ملے تو چرچا کرو, اللہ کی کوئی نعمت ملے, اپنا گھر مل جائے, اپنی سواری مل جائے, اولاد مل جائے, کوئی نعمت مل جائے, خوشیاں کرو. اور جب تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ملے جو آمینہ کے لال ہے تو فرمایا پھر صرف چرچا نہیں بلکہ ان کے آنے پر جشن منایا کرو. انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں جگہ جگہ پر محافل